بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آیا ہوں یہ ہفتہ کیسا رہے گا ایریز کے لیے، اور ایریز 17 to 23 مارچ، اور میجر چینجز ہے کہ سن آپ کے اسینڈنٹ میں آ گئے۔ ایریز یہ ہفتہ جو پیچھے گزرے ہیں آپ کے ٹائم، آئی ہوپ کہ خیر خیریت سے گزرے ہوں گے، بٹ ایز فار ایز مائی ایویلویشن از کنسرن آئی پاس تھرو جو پہلا ہفتہ روزوں کا تھا، پہلا 7 روزے 8 روزے، مجھے کیونکہ 12ویں گھر میں راہو سیٹرن ہے تو میری ہر چیز لیفٹ والی سائڈ پوری دباؤ کا شکار رہی۔ سر درد رہا، آنکھوں میں درد رہا، دانتوں میں درد رہے، اور کان بھاری ہوئے ہوئے تھے، اور بلڈ پریشر کبھی شوٹ کر جاتا تھا، کبھی لو ہو جاتا تھا۔ تو یہ میں نے پھر ڈاکٹر صاحب کو بھی دکھایا، رپورٹیں ساری میری ٹھیک آئیں، بٹ پتہ نہیں یہ میں اب آپ کا ہوں گا فیڈ بیک کہ آپ لوگوں کو کیا ہوا، یہ ضرور بتائیے گا کہ ایریز کے 12ویں گھر میں جب سیٹرن اور راہو آیا تو کیا کچھ ہوا۔ یہ ایک ویسے ہی ایک ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ سٹارٹ آپ کا یہ جو ہفتہ ہے 17 18 19 مون آپ کے 8ویں گھر میں، اور اس کا میڈیٹر جو ہے 4تھے گھر میں ہے، مارس اس پہ کینسر میں، اور کینسر میں یہ ذرا اتنا اچھا نہیں ہوتا، دباؤ کا شکار ہے اور کافی کہتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ہفتہ آپ کا ملا جلا ہوگا۔ اور یہ سٹارٹ جو آپ کا 8واں گھر ہے، اور جب 8ویں کا لارڈ 4تھے میں جاتا ہے تو وراثتی جائیداد کے بارے میں یہ ڈسکشن چلے گی آپ کی، اور مے بی آپ کی وراثتی جائیداد ٹرانسفر ہو جائے۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا، اس کا متعلق ان 3 دنوں میں کوئی ڈیسیژن نہیں لینا۔ جو بھی ڈیسیژن لیں گے وہ آپ کو پراپر اس کے رزلٹس نہیں ملیں گے، نہ فروخت کرنی ہے، نہ اس کی کنورشن کرنی ہے کمرشل۔ وراثتی جائیداد کو بڑھانے اور اس کو اپ گریڈ کرنے کی بھی کوشش مت کیجیے گا۔ جائیداد ہاتھ سے نکل سکتی ہے، دنیاوی خواہشات، زمین جائیداد کو مزید بڑھانے کی خواہش، یہ ان 3 دنوں میں آپ کے لیے اچھی نہیں ہے۔ لالچ اور اپنی جائیداد کو مزید بڑھانے کے یہ رزلٹس نیگیٹو ہوں گے، اور کچھ جائیداد آپ کی والدہ پہ بھی خرچ ہو سکتی ہے، آپ کی والدہ لیل ہو سکتی ہے، پیسے اس پہ بھی خرچ ہو سکتے ہیں۔ اور اپنے جانور، وہ لوگ جو ذمہ دار حضرات ہیں، جو گھر میں جنہوں نے ڈھول ڈنگر رکھے ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو پیٹ رکھے ہوتے ہیں، اور پیٹ بھی بیمار ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ڈومیسٹک اینیملز ہیں جیسے گائے، بکریاں، بھینسیں جنہوں نے رکھی ہوتی ہیں، تو اس کی ڈاکٹر کو ضرور دکھائیے گا۔ تو 8واں گھر آپ کا کیونکہ یہاں پہ مون کافی دبا ہوا ہے، تو ایک تو بڑا سنجیدہ سا ماحول ہوگا آپ کا، سینسٹیو بہت ہوں گے، چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس کریں گے، اور اکیلا بیٹھنا پسند کریں گے، ڈپریشن میں جائیں گے، سینسٹیو ہو جائیں گے، اور چڑچڑاپن بھی ہو سکتا ہے، اور پھر کسی نہ کسی کے ساتھ بحث کرنے کا، ایسے چون چڑھا لینی جسے کہتے ہیں، بحث باسا شروع کر دینا، تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، جس سے آپ کی ڈسگریس، ڈیگریڈیشن ہو سکتی ہے، کوئی نہ کوئی آپ کا ہیلتھ ایشو بھی آپ کو تنگ کر سکتا ہے، شوگر بڑھ جائے گی، معدہ خراب ہو جائے گا، اس قسم کی۔ اور آکولٹ سائنس کا یہ جو ہے اس میں بھی آپ سنیں گے، اور پھر کئی آپ کو پتہ ہے کئی اسٹرالوجر جو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، یہ تو اس کا بھی اثر آپ بہت لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مسٹرزم بھی لیں گے، وراثتی جائیداد کا بتا دیا، اور دوسرا یہاں پہ وہ جو آپ کی امیگریشن والی ٹریولنگ ہے، جو آپ ایکسکیوز می، امیجیٹ والی جو امیگریشن والی ٹریولنگ ہے، وہ بھی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ابھی روزہ دوپہر کا وقت ہے، ابھی آپ کو پتہ ہے
روزے میں بولنا ذرا مشکل ہوتا ہے. جو پہلے میں نے پروگرام ریکارڈ کیے تھے وہ روزوں سے پہلے کیے تھے، اور یہ پروگرام روزوں کے اندر کر رہا ہوں. وہ بھی آپ کا ٹریولنگ بھی آ جائے گی، اور پھر اگر جو ہجرت والی ٹریولنگ، اس میں اداس بہت ہوں گے آپ، بہت ہی ایک جہاز میں بیٹھے ہوں گے اور بڑا منہ لٹکا کے آنکھوں میں آنسو. یہاں کوئی پروگرام جاتے جاتے رک سکتا ہے، اس کی وجہ سے پریشان ہو جائیں گے، یہاں کوئی آبزرویشن لگ جائے گی، اس سے پریشان ہو جائیں گے. اور یہاں پہ آپ کے اسپاؤس کی طرف سے بھی کوئی پیسوں کی روک ٹاک کی وجہ سے آپ تھوڑا سا ڈپریس ہو سکتے ہیں. تو اینی ہو، اس سے ٹیمپریری فیز. یہاں دودھ کا صدقہ کیجیے گا، کسی بچے کو چھوٹا دودھ کا پیکٹ دے دیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی چھوٹی موٹی رکاوٹ ہوگی وہ بھی نکل جائے گی. صدقات جو ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے راہ میں پیسے خرچ کرنا، اور یہ یو کین چینج یور ہارڈ ٹائم بائی یور اون. یہ نہیں کہ کسی کو کہیں کہ تو وہ کہے گا مجھے پیسے بھیج دو، یہ کام نہیں کرنا. جو کرنا ہے خود کرنا ہے. آگے چلتے ہیں. ایریز آپ کے 9th ہاؤس میں مون ہے 2021، اور 9th کا لاٹ تیسرے گھر میں جوپیٹر ہے. اور جوپیٹر کو راہو کی، سیٹرن کی اسکیئر بھی ہے، بٹ اس کا میڈیٹر جو ہے نا وہ اچھا بیٹھا ہوا ہے سن کے ساتھ. تو یہ جو 3 دن بڑے آپ کے اچھا، 2 دن جو ہے نا بڑے اچھے گزریں گے. 9th ہاؤس ہے، 9th کا لاٹ تیسرے گھر میں گیا ہوا ہے، تو تھوڑی سی بہن بھائیوں میں فرکشن چلے گی. لیکن کوئی پراپرٹی، میں پھر کہوں گا کہ پراپرٹی سیل، جو اپنی وراثتی جائیداد کو سیل نہیں کرنا بہن بھائیوں کے کہنے پہ، یا اس کو کہنے پہ کہ یہ نہ ہو کہ وہ آپ اور اپنے پیسے جو ہے نا وہ گھر بنانے میں ابھی کوئی ڈیسیژن نہیں لینا. یہ کہ میں پیسے بیچ کے اور میں یہ جائیداد بیچ کے میں ادھر چلا جاؤں ادھر چل جاؤں. تو وہ یہ ہفتہ آپ کے لیے یہ تبدیلی، گھر سے بے گھر کر دیا، جائیداد کے کاغذ گنوا دیں گے. تو یہ چیزوں کو آپ نے مطاعت رہنا ہے. 9th ہاؤس آپ روحانی طور پہ بڑے چارج ہوں گے، روزے ہوں گے عبادات میں بہت ہی انٹیوشن آپ کی بہت تیز ہوگی، اور اللہ تعالیٰ پہ فیتھ، اللہ تعالیٰ پہ آپ کا ایمان، اللہ تعالیٰ پہ یقین، وہ آپ کا بہت بڑھ جائے گا. اور مے بی یہ ان دنوں میں وہ لوگ جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، تو وہ لوگ جو ایریز لوگ جو ہے نا اس دفعہ اعتکاف میں زیادہ بیٹھیں گے، کیونکہ ان کے 9th ہاؤس میں اس وقت یہ ہے. تو وہ اعتکاف کی تیاریاں کریں گے، اور بیٹری فلی چارج ہوگی آپ لوگوں کی. اور کہہ لیں کہ ریسرچ ورک میں، فارن ایجوکیشن میں، چیریٹی، دان، لیگل، فیم، فارن ٹریولنگ، 2 قسم کی میں بھی یہ ہفتہ آپ اپنا عمرہ کرنے چلے جائیں، وہاں پہ گزاریں، یا کسی شرائن پہ وزٹ کریں گے، مسجد میں زیادہ وقت گزاریں گے. تو اس قسم کا روحانی طور پہ فلی چارج ہوں گے. تو اٹس اے گڈ ٹائم فار یو. سڈن گین بھی ہے. 22nd 23rd ویکینڈ ہے، اور چوتھے کا لاٹ 12ویں گھر میں ہے. تو ویکینڈ میں آپ مجھے لگتا ہے کسی افطاری پہ جائیں گے، اور افطاری پہ جا کے وہاں پہ آپ وہ بنیں گے، چیف گیسٹ بنیں گے، یا آپ کو وہاں پہ بڑی عزت ملتی ہوئی نظر آتی ہے. اور کوئی نہ کوئی کنفیوژن کا یا ذہنی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں، جو آپ کی ہڈن ایکٹیویٹیز ہوں گی، اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی پرابلم میں آپ جا سکتے ہیں. کمائی ہوئی دولت سب کو 2 نمبر طریقے سے جو دولت کمائی ہے وہ نظر آنی شروع ہو جائے گی. اور مے بی کوئی ہاسپٹل کا بل بڑھتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. بٹ اوور آل یہاں پہ آپ کا اسٹیٹس بہت بہتر ہوگا. کوئی نہ کوئی اپ گریڈیشن کی بات سنیں گے. وہ لوگ جو بزنس کر رہے ہیں ان کی تو چاندی ہے. یہ جو ویکینڈ ہوگا، وہ ویکینڈ پہ بھی اپنے کاروبار پہ مصروف ہوں گے، اپنے معاملات کو دیں گے، اور ان کو ٹھیک ٹھاک ان کی سیل ہو جائے گی، پروفٹ آ جائے گا، ان کے اسٹیٹس میں اضافہ ہو جائے گا. اسی طرح جو لوگ ملازمت کرتے ہیں ان کے بھی اسٹیٹس میں بہت ہی فائدہ ہوگا.
کمال کا فائدہ ہوگا، جس کی وجہ سے وہ کافی پروموشن ہو سکتی ہے، کوئی اچھی پوسٹنگ ہو سکتی ہے، کوئی اچھی وزارت مل سکتی ہے. تو اس قسم کے آپ کا معاملات ہوں گے. سن آپ کے اسینڈنٹ میں ہے، اور سن یہاں پہ ایریز میں ایگزالٹ ہوتا ہے، تو وہ لوگ جن کا تعلق گورنمنٹ کے ساتھ ہے ان کو بہت ایڈوانٹیجز ملیں گے، اور وہ کافی اپ گریڈ ہوں گے، ان کی ایڈمنسٹریشن میں اضافہ، ان کے قد کاٹ میں اضافہ. تو یہ ہفتہ آپ کو اینڈ جو ویکینڈ ہے یہ بہت کچھ دینے جا رہا ہے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.